الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. آواز بڑھا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو رد کرنے کے لیے اور حضور کی رسالت کو بے اثر کرنے کے لیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کفار نے مشرکین نے بڑی بڑی سازشیں کر رکھی تھی، حتیٰ کہ آخر میں یہ طے کر لیا ان لوگوں نے. ایک مکان، ایک گھر تھا جس کو دار الندوہ کہتے تھے. اس میں ان لوگوں نے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ایک آدمی اگر محمد کو مار دے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور خون بہا دینا پڑے گا، یا اس کو اس کے بدلے میں قتل ہونا پڑے گا. لیکن اگر پورے قبیلے کے سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو جائے اور وہ محمد کو مار دے، ختم کر دے، قتل کر دے، تو یہ تو کسی سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، کتنے لوگوں سے بدلہ لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین سے ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ سازش کی اور پورے قبیلے کے نوجوانوں میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہوا کہ محمد سو رہے ہیں اپنے گھر میں، رات رات میں ہی ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، گھیر لیا جائے اور جیسے ہی وہ نکلیں ان کو قتل کر دیا جائے. یا یہ سازش تھی کہ بیک وقت سارے لوگ حملہ کر کے اور قتل کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اطلاع مل گئی کہ مشرکین نے خطرناک ارادہ کر رکھا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضور نے سوچا کہ مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یعنی دشمنی کے باوجود حضور ہی کے پاس امانت رکھا کرتے تھے وہ لوگ، کہ مکہ والوں کی امانت میرے پاس ہے، اگر میں چلا جاؤں، یہاں سے بھاگ جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو پیسہ لے کے بھاگ گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم میری جگہ پہ سو جاؤ گھر میں، اور یہ جو امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت ہے، صبح اٹھ کر کے سارے لوگوں کو ان کی امانتیں پہنچا دینا، اور مجھے حکم ہو گیا ہے نکل جانے کا، اس لیے میں نکل جاتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے کچھ دھول میں، ریت میں دعا پڑھ دی، سورہ یاسین شریف یا کوئی اور جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی تھی، اور آپ نے پھینک دیا، تو جتنے لوگ گھر کو گھیرے ہوئے تھے وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے حفاظت ہوئی حضور کی، اور ان کے بیچوں بیچ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور جا کر کے حضور نے غار ثور میں پناہ لی۔ ایک پہاڑ ہے، خانہ کعبہ سے تقریباً 3.5 یا 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، بہت اونچا پہاڑ ہے۔ آج لوگ جاتے ہیں اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے، عجیب بات ہے، اس پہاڑ کے پاس جا کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرور دو عالم، بلکہ سرور کائنات، بلکہ ایسے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، اگر حضور نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتے، لیکن وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ آج راتوں رات بھاگنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی پہاڑوں میں جا کر کے چھپنا پڑ رہا ہے۔ کس لیے؟ امت کے لیے، کہ اگر میری جان نہیں بچی تو اللہ کا پیغام مکمل کیسے ہوگا؟ میری جان اگر نہیں بچی تو اللہ کا دین دنیا کے گوشے گوشوں میں کیسے پہنچے گا؟ حضور کو اپنی جان کی فکر تو کم تھی، صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مکمل طور پر پہنچانے کی فکر تھی۔ اس فکر میں حضور نے ایک دم سے ایسا راستہ اختیار کیا کہ عام طور سے مکہ سے اس راستے سے لوگ نہیں نکلتے تھے، اور گئے اور پہاڑ میں جا کر کے چھپ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کفار نکلے تلاشنے کے لیے تو وہاں پر بھی پہنچے، کفار کے پیر اوپر نظر آ رہے تھے، اور حضور اور حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، اگر ان لوگوں نے اپنے پیر کو دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ جس طرح سے میں گھر سے نکلا اور کفار کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اسی طرح سے یہاں پر بھی ان کو اپنے پیر کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہوئی، اور ان لوگوں نے وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں ہیں. اس غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ رکیں, میں اندر صاف کر لیتا ہوں, اس کے بعد آپ تشریف لائیں گے. حضرت ابوبکر اندر تشریف لے گئے اور غار کو صاف کیا. آج بھی جا کر کے دیکھ لیجئے کہ اس غار میں 2 سوراخ ہیں. تو حضرت نے اپنا امامہ اتارا اور موڑ کر کے ایک سوراخ میں ڈال دیا کہ کوئی موذی جانور نہ نکل سکے. ایک دوسرا سوراخ تھا, اب تو کوئی کپڑا اپنے پاس میں تھا نہیں, اس لیے اپنا پیر اٹھا کر کے اس سوراخ میں یوں رکھ دیا تاکہ اس میں سے کوئی جانور نہ نکلے, اور کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے. آپ حضور تشریف لائے, تھکے ہوئے تھے. حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے زانوں پہ سر رکھ کر کے سو جائیے, تکیہ تو نہیں ہے یہاں پر. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور حضور کو نیند آ گئی. اسی عالم میں اس سوراخ میں ایک سانپ تھا. ایک ضعیف ترین روایت ہے, اس میں کہا گیا ہے, تاریخی روایت ہے کہ ایک سانپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی بتا دیا تھا کہ یہاں حضور آئیں گے اور تم دیدار کر لینا. لیکن جب دیکھا کہ وہ سوراخ بند ہے, سانپ کو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی نبی ہو کہ جن کے دیکھنے کے لیے میں 500 سال سے یہاں پر انتظار کر رہا ہوں. وہ بے چین ہوا اور بے چین ہو کر کے نکلنا چاہا, لیکن صدیق اکبر کا پیر مانے تھا. اس سانپ نے غصے میں آ کر کے صدیق اکبر کے انگوٹھے میں کاٹ لیا, اور کاٹا, خطرناک طریقے سے کاٹا. لیکن حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پیر پر ہے, یہ زانوں پر ہے, اگر میں پیر ہلاؤں گا تو حضور کی نیند کھل جائے گی. اس لیے انہوں نے پیر ہلایا نہیں, اور سانپ کے کاٹنے کا زہر بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تیس اور کسک بڑھتی چلی جا رہی تھی, یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کی آنکھ گرم ہو گئی اور آنکھ سے آنسو ٹپک گیا. وہ آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر حضور کے چہرے پہ ٹپکا. حضور کی آنکھ کھلی کہ اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے پیر میں کچھ کاٹ لیا ہے جس کا زہر چڑھ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, وہ نکالو پیر. کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر نے وہ پیر نکالا. اس سانپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی آنکھ سے کر لی. یہ روایت ضعیف ہے, تاریخی روایتوں میں ایسی باتیں آتی ہیں, اس لیے ضمناً میں نے وہ بات بیان کی سانپ والی. ہو سکتا ہے کہ عام سانپ رہا ہو, کیڑے مکوڑے تو سوراخوں میں رہتے ہی ہیں. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے کو دیکھا حضور نے, تو حضور نے لعاب دہن اپنی منہ سے نکالا اور اس پر لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے لگانے کے بعد ہی وہ زہر جو بدن پہ چڑھا تھا وہ اتر گیا, اور وہ زخم جو ہو گیا تھا وہ زخم درست ہو گیا, مندمل ہو گیا. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب النبی الخاتم میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ زخم کا نشان انگوٹھے میں ہمیشہ رہ گیا, اور وہ نشانی رہ گئی, دوستی کی نشانی رہ گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی نشانی رہ گئی کہ کوئی عام آدمی اگر تھوکے تو اس کے تھوکنے سے اتنی دیر تک بیٹھ کے کیا کر رہے تھے, اتنی دیر تک بیٹھ کے کیا کر رہے تھے, مائک کے پاس رہنا چاہیے. پتہ نہیں کہاں جا کر کے بیٹھ جاتے ہو, وہاں پہ تم بیٹھو.
حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے النبی الخاتم میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ نشانی دے دی، اور وہ نشانی ایک طرف تو دوستی کی نشانی تھی کہ دوستی میں انسان، دوستی میں حضرت ابو بکر جیسی دوستی کوئی آدمی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر میرے جگری دوست ہیں، میرے دل میں صرف اللہ رب العالمین کی خلت رکھی ہوئی ہے۔ خلت کے معنی دوستی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو دل میں رکھنے کی جگہ ہوتی تو میں ابو بکر کی محبت کو وہاں پر رکھ لیتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، اور حضرت صدیق کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی کہ جان بھی قربان حضور کے لیے اور مال بھی قربان حضور کے لیے، کہ جب جہاد کے لیے مال جمع ہو رہا تھا، چندہ ہو رہا تھا، تو حضرت عمر نے اپنے گھر سے آدھا سامان لیا کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں جھاڑو لگا دیا اور جتنا سارا سامان کا سارا حضور کے قدموں پہ لا کر کے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا کہ مال بھی اللہ کے لیے اور جان بھی اللہ کے لیے۔ اس وقت جبکہ سارا مکہ دشمن تھا، ایک فرد وہاں کا حضور کا کو ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے جان پر کھیل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا گیلانی نے لکھا ہے کہ ایک محدث گزرے ہیں ظہیر احسن شوق نیموی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بہار میں ایک جگہ پٹنہ کے قریب ہے نیمی، وہاں کے رہنے والے تھے نیموی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے محدث تھے۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کا مرثیہ لکھا ہے، اور ان کے بہت بڑے قائل تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ غرض یہ کہ علامہ شوق نیموی یہ کہا کرتے تھے، ان کا قول لکھا ہے کہ دیکھو حضرت ابو بکر کے انگوٹھے میں جو سانپ نے کاٹا تھا وہ زخم کا نشان ہو گیا، وہ زخم کا نشان حضرت ابو بکر کی اولاد میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ آج ساری اولاد میں انگوٹھے پر ایک نشان ہوتا ہے، وہ نشان حضرت ابو بکر کا نشان ہے۔ کہتے تھے کہ علامہ نیموی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر کا نشان لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو میں صدیقی ہوں، میں ابو بکر صدیق کے خاندان سے ہوں، اور یہ نشان میرے انگوٹھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ بھائیو، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ایک تاریخی بات ہے، حدیث اور قرآن جیسی جو مضبوط بات ہوتی ہے ویسی نہیں ہے۔ بعض دوسرے لوگوں نے ایک اندازے والی بات کہی ہے کہ یہ حضرت مولانا گیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک اندازہ تھا، اور حضرت علامہ نیموی رحمت اللہ علیہ کا ایک اندازہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس غار میں ایک کبوتری نے انڈا دے دیا تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روایتوں میں آتا ہے کہ کبوتری نے اس غار میں انڈا دے دیا تھا، اور اوپر جالے تک، اور مکڑی نے اوپر جالے تن دیے تھے تاکہ کفار کو یقین ہی نہ ہو کہ یہاں کوئی آدمی داخل ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غار میں داخل ہونے کے وقت میں تو مکڑی کا جالا ٹوٹ ہی جائے گا اور کبوتری تو اڑ ہی جائے گی، لیکن وہ کبوتری وہاں پر انڈے دے کر کے بیٹھی ہوئی رہی اور مکڑی نے جالے تن دیے۔ تو حضور کی محبت میں مکڑی نے بھی اپنا کام کیا جو اسے کرنا چاہیے، اور کبوتری نے بھی اپنا کام کیا جو کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور وہ کبوتری بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں مولانا گیلانی نے ہی لکھا ہے النبی الخاتم میں، بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو وجد آ جائے گا۔ نہایت شاندار قسم کی اردو اور بڑے بڑے عظیم سیرت کے نقطے اور اسرار بہت زیادہ انہوں نے لکھ رکھے ہیں۔ لکھا ہے کہ آج جو حرم میں کبوتر پھرتے ہیں
आज जो मक्का मुकर्रमा में कबूतर पाए जाते हैं और उन कबूतरों को भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमन दे दिया गया है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत है कि आज वहां के कबूतर उसी नस्ल से हैं जो कबूतरी की नस्ल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की थी। हम और आप जाकर के देखिए, मैंने तो जाकर के देखा कि हरम के बाहर दाने डाले हुए रहते हैं लोग कबूतरों के लिए। अजीब बात है, एक भीड़ है, जैसे आप मस्जिद में बैठे हुए हैं इसी तरह से मार्केट की तरह भीड़ लगी हुई है, लोगों का आना जाना है सड़क पे, लेकिन कबूतर ऐसे जमीन पे फिरते रहते हैं, ऐसे फिरते रहते हैं कि उनको यकीन है कि कोई आदमी पैर नहीं लगाएगा मुझको। उनको यकीन है कि किसी के पैर से मैं दबूंगा नहीं, मैं दबूंगी नहीं। क्यों? कि वो शहर अमन है। उस शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने मामून बनाया है, बलदुल अमीन बनाया है, अमन वाला शहर बनाया है। तो उस शहर में कबूतरों को भी, कबूतरियों को भी यकीन है कि कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। आप ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर लें, आप चलेंगे तो अपने पैर से आप हटा देंगे तब वो खींचेंगी कबूतरी। ऐसा नहीं होगा कि वो भाग जाए लोगों को देख करके, जैसे हमारे यहाँ के कबूतर भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। हरम के कबूतर नहीं उड़ते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमन दिया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में कबूतरी ने जो किरदार अदा किया है, हम और आपको करने का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। और कैसे कि हम इतने गए गुजरे हैं, इतने कमजोर ईमान वाले हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारा शुमार तो मुनाफिकीन में जाकर के हो जाता, हुजूर का जमाना होता तो मुनाफिकीन में हमारा शुमार हो जाता। न तो हमारा जाहिर ठीक, न तो हमारा बातिन ठीक, न तो हम खलवत में सही रहते हैं अकेले में, और न तो जलवत में सही रहते हैं लोगों के सामने। हम गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, हम मौका देखते रहते हैं कि कब मुझे गुनाह का मौका मिल जाए, हमें कब मासियत का मौका मिल जाए। भला ऐसा आदमी मोमिने कामिल होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा होने के लायक है? हम लोग बिल्कुल लायक नहीं थे, इसलिए हमें आज इस जमाने में अल्लाह ताला ने पैदा किया और सहाबे किराम को उस जमाने में पैदा किया। कभी कभी दिलों के अंदर जज्बा पैदा होता है कि काश के हम लोग भी उसी जमाने में पैदा हुए होते। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह ने इंसाफ फरमाया कि तुमको और हमको इस जमाने में पैदा किया, उस जमाने में पैदा होते तो सहाबा जैसा काम नहीं कर सकते थे। जज्बात हमारे ऐसे नहीं है कि सहाबे किराम ने जो कुर्बानियां पेश की हैं वैसी कुर्बानियां हम पेश कर सकते थे। जैसा खुलूस उन्होंने पेश किया है, जैसा नमूना हुजूर का उन्होंने पेश किया है, वैसा हम कर सकते थे। गरज ये कि मैं ये कह रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नबी अल्लाह के हुक्म से फरमा रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर गम न करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। चुनांचे कुफार लौट करके चले आए, उनको पता नहीं चला कि ये मोहम्मद यहां से निकले तो कहां चले गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा गहरी और इत्मीनान की नींद मुझे जो नसीब हुई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नसीब हुई है कि हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जिसकी वजह से मुझे इत्मीनान हो गया था कि मैं आज रात नहीं मरूंगा, मेरी मौत नहीं आएगी। वरना जब भी सोता था तो ये यकीन नहीं होता कि कल होकर के मैं जिंदा उठूंगा या नहीं उठूंगा, लेकिन हुजूर ने कहा था कि मेरे बिस्तर पर तुम सो जाओ और ये जो अमानतें हैं ये फला फला को दे देना और उसके बाद तुम हिजरत करना और आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कहने की वजह से हजरत अली को इतना इत्मीनान हुआ कि आज रात को सो रहा हूं वो जरूर कल सुबह होकर के मुझे उठना है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हुजूर जो फरमाते हैं अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं फरमाते हैं, हुजूर तो ऐसी बात फरमाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उनको बताए हुए होते हैं, वही किए हुए होते हैं।
اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جتنے امانت والے لوگ تھے ان سب کو امانتیں بانٹ دی اور حضور آرام سے مکہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جیسا کہ ہجرت کے واقعات آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اور مدینے میں بھی حضور کا استقبال ہوا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی یہ لوگ، یہ کفار آپ کے ساتھ بری تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو مارنے کے لیے، آپ کی دعوت کو زد پہنچانے کے لیے اور آپ کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں. تو آپ کو تسلی رکھنی چاہیے، یہ وہی کفار ہے کہ جنہوں نے پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ ہی بری تدبیریں کر رکھی ہیں. یہ وہی مشرکین ہیں کہ جنہوں نے پچھلے انبیاء کرام کے مشن کو ٹھیس پہنچانے کی کوششیں کی، زد پہنچانے کی کوششیں کی اور ناکام کرنے کی کوشش کی. تو یہ مشرکین بھی انہی مشرکین کی طرح ہیں، آپ کو تسلی رکھنی چاہیے. تحقیق کے بری تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، پچھلے انبیاء کرام کی سنت ہے. پھر سنیے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری تدبیریں ہیں، یعنی پوری کائنات کی جو تدبیر اور پوری کائنات کا جو انتظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی منتظم کائنات ہیں، پوری کائنات کا انتظام، کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری تدبیریں ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تو مکہ مکرمہ میں ان کافروں کے چنگل سے نکل جائیں گے اور ان کی آنکھ میں دھول پڑ جائے گی اور ان کی نگاہیں بند ہو جائیں گی اور آپ کی اللہ حفاظت کریں گے. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام بلند ہو کر کے رہے گا، اسلام پوری کائنات میں پھیل کر کے رہے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور آپ اے رسول آپ اطمینان رکھیے اس بات کا کہ ان لوگوں کے جو کرتوت ہیں، ان لوگوں کی جو بری تدبیریں ہیں، یہ لوگ جو آپ کی مخالفت میں مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ساری باتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ان سب لوگوں کو ایک ایک ان کے برے کاموں کی ہم سزا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو. یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتے ہیں ہر اس کام کو جو انسان جو نفس کرتا ہے، یعنی نفس کے ہر کرتوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. یہ چاہے وہ مومن ہو یا چاہے کافر ہو، مومن کے سارے کاموں کو اللہ جانتے ہیں کہ ان نیک کاموں کا اچھا بدلہ عنایت فرمائیں گے جنت میں، اور کافروں کے سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کی سارے ایک کرتوت کا کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اور اے نبی آپ مطمئن رہیے، ان کافروں کو رب العالمین کیسر کردار تک پہنچائیں گے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. معلوم ہو جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کس کا انجام صحیح ہوگا اور کس کا انجام برا ہوگا، یہ وہاں جا کر کے معلوم ہوگا. تھوڑے سانس لینے کا موقع ملا ہوا ہے تو اکڑ رہے ہیں، یہ سانس جس دن بند ہوا اس دن اگلی دنیا نظر آ جائے گی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ کن کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی اچھا انجام ہے، کس کے لیے بہترین انجام والا گھر ہے. لمن عقبى الدار، عقبہ کے معنی بہترین انجام اور دار کے معنی گھر. گھر سے مراد آخرت، یعنی آخرت کے گھر کا بہترین انجام کس کا ہے وہ معلوم ہو جائے گا. یعنی آپ حق پر ہیں یا یہ کافر حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں یا یہ ابو جہل اور یہ ابو لہب اور یہ امیہ ابن خلف، یہ لوگ حق پر ہیں، یہ وہاں معلوم ہو جائے گا جا کر کے.
یہ کفار یہ جرأت کر کے کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, یہ کفار کہتے ہیں آپ سے کہ لَسْتَ مُرْسَلًا, آپ پیغمبر نہیں ہیں. ارے ان بیوقوفوں کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دشمن تو کبھی صحیح نہیں کہہ سکتا سامنے والے کو, تو یہ آپ کے دشمن ہیں, تو آپ کی نبوت کی تصدیق کیسے کریں گے؟ یہ سارے مل کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں. پورے مکہ کے کفار مل کر کے, مشرکین مل کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں. تو آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں تنگ دل ہونا چاہیے؟ آپ کی نبوت کی گواہی اللہ رب العالمین دے رہے ہیں. آپ کی نبوت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے دے رہے ہیں. آپ کی نبوت کی گواہی پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے. آپ کی نبوت کی گواہی, آپ کی نبوت کی گواہیاں ایسی ایسی جگہوں میں ہیں, ایسی ایسی جگہوں میں ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے وہاں وہاں آپ کی گواہی ہے. لیکن گواہی کو سمجھنے کے لیے ایک دماغ چاہیے, اور اس کے معلوم کرنے کے لیے ایک صحیح یقین اور اعتماد چاہیے, ایک صحیح ذریعہ چاہیے. جب یہ لوگ صحیح ذریعہ اور وحی کو نہیں مان رہے ہیں تو یہ کیسے آپ کو نبی مان لیں گے؟ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں. کیا ہے ان کے کہنے کی حیثیت؟ قل, اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں کو, کفا باللہ شہیدا, اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے, اللہ کی گواہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہم نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے یا تمہارے کہنے کی کوئی حیثیت ہوگی؟ کافروں تمہارے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ گواہ ہے بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان, کہ میں تو کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو, تو تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. گواہ کس کو بناؤ گے؟ اللہ رب العالمین گواہ ہے کہ میں نے اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے پیغمبر ہونے کو روئے زمین پر ظاہر کر دیا. اب اگر تم نہیں مان رہے ہو تو نہیں ماننے کی سزا تم کو ہوگی, اور پیغام کے پہنچانے کا جو ثواب ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ, تم اگر پوچھنا چاہو رسول کی رسالت کے سلسلے میں تو جا کر کے اہل کتاب سے پوچھو, ان لوگوں سے پوچھو جن کو پہلے کتاب مل چکی ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں سے پوچھو, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں سے پوچھو جا کر کے, کہ وہ لوگ تورات میں نکال کر کے بتائیں گے کہ یہاں پر رسول اللہ آخری نبی کے آنے کی شہادت اور گواہی دی گئی ہے. وہ بتائیں گے کہ رسول اللہ کے آخری نبی کا نام بھی بتا دیا گیا ہے. چنانچہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ انجیل یوحنا میں باب نمبر 14 اور اس کی جو آیت ہے, آیت نمبر 16 پر لکھا ہوا تھا. پہلے جو نسخہ تھا اس میں لکھا ہوا تھا فار کلیت, یہ سریانی زبان ہے, فار کلیت لکھا ہوا تھا. اور فار کلیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فار کلیت کا ترجمہ ہے احمد. احمد کس کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اسمہ احمد قرآن پاک میں کہا, تو احمد جو لفظ ہے یہی فار کلیت کا ترجمہ ہے. میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہا تھا, اصول تفسیر پڑھا رہا تھا. الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, تو اس میں لکھا تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فار کلیت کہا گیا ہے, اور فار کلیت کا معنی احمد ہے. تو اتفاق سے میرے پاس انجیل کا ترجمہ موجود تھا اور یہ حوالہ بھی تھا, تو میں سوچا کہ وہاں دیکھوں. میرے پاس 2 ترجمے موجود ہیں, ایک پرانا ترجمہ اردو کا اور ایک نیا ترجمہ. میں نے انجیل کا پورا ترجمہ پڑھا ہے, پورا ترجمہ شروع سے آخر تک پڑھا ہے. 4 انجیل ہیں, چاروں انجیل کو میں نے اچھی طرح سے پڑھا ہے. تو میں نے دیکھا تو کہیں فار کلیت کا لفظ نہیں ہے,
پوری انجیل میں کہیں نہیں ہے فار کلید کا لفظ. تو مجھے کھوج ہو گئی, تلاش ہو گئی کہ کیا کرنا چاہیے آخر. تو اپنے علماء میں ایک مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ ہیں, جو مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ سولتیہ ہے, اس مدرسہ سولتیہ کے وہ بانی ہیں. وہ ہندوستان سے عیسائیوں کو مجھ سے مناظرہ کیا تھا انہوں نے آگرہ میں, اور یہاں سے ہرا دیا تھا. عیسائی پہنچا تھا قسطنطنیہ, استنبول یعنی ترکی. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو مکہ مکرمہ گئے تھے ہجرت کر کے, تو ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی بھی تھے. وہ پہلے چلے گئے تھے ہجرت کر کے. غرض یہ کہ مکہ مکرمہ میں وہ تھے, تو ترکی کی حکومت تھی اس زمانے میں. تو ترکی سے قسطنطنیہ سے, جس کو استنبول کہتے ہیں, وہاں سے وہ آیا, خط آیا کہ ایک عیسائی آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں ہم نے علماء کو خاموش کر دیا اور میرے سوال کا جواب کسی عالم کے پاس نہیں ہے. تو اب میں ترکی آیا ہوا ہوں, یہاں بھی اگر کوئی عالم ہو تو آ کر کے مجھ سے بات کرے, اگر کسی کے اندر دلیل ہو تو وہ آ کر کے دکھائے. تو حرم شریف میں اگر کوئی عالم صاحب ہو تو بھیج دیجیے تاکہ ان کو سمجھائے. کہاں سے؟ استنبول سے خط آیا. حضرت حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ خط پڑھ کر کے سنایا انہوں نے, کہ جو حرم شریف میں سبق پڑھا رہے تھے, تو حضرت مولانا بھی سبق میں بیٹھے ہوئے تھے حدیث شریف کے سبق میں, کہ ایسا ایسا ہوا ہے, ایک ایسا آدمی آیا ہے جو کہتا ہے ہندوستان کے علماء کو ہم نے لاجواب کر دیا ہے. تو حضرت ہنسنے لگے کہ وہ تو میں ہی ہوں, کہ میں نے اس کو بھگایا ہے تو ہندوستان سے بھاگا ہے اور وہاں جا کر کے ڈینگے مار رہا ہے. تو کھڑے ہوئے کہ حضرت میرا نام رحمت اللہ ہے, میں ہندوستان کا ہوں اور میں نے بھگایا ہے وہاں سے عیسائیوں کو, آپ مجھے بھیج دیجیے, میں وہاں نمٹ لوں گا. اور حضرت نے بہت مطالعہ کر رکھا تھا, اتنا مطالعہ کر رکھا تھا کہ عیسائی پادری اس زمانے میں جہاں بھی ملتے تھے وہ ان کا نام سن کر کے بھاگ جاتے تھے, کسی مناظرے میں ٹکتے نہیں تھے. چنانچہ ان کو بھیج دیا. جب بھیجا تو یہ وہاں قسطنطنیہ پہنچتے ہی جب اس نے چیلنج کیا تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہوئے تو وہی پادری تھا جس کو آگرہ میں انہوں نے بھگایا تھا. وہ بدن وہ کانپنے لگا, کپ کپی تاری ہو گئی اس کو, کہہ رہے یہ تو بھوت ہے, وہاں بھی مجھے بھگایا تھا اور یہاں بھی میرے سامنے کھڑا ہو گیا, یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا, تم کیسے یہاں پہنچ گئے. غرض یہ کہ وہاں سے وہ ترکی کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا. تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ اپنے ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے عیسائیوں کو پانی پلا دیا تھا, اور اس زمانے میں ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت تھی. غرض یہ کہ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کی کتاب ہے اظہار الحق, عربی زبان میں ہے, اس کی شرح حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی نے لکھی ہے. قرآن سے بائبل تک, نہیں بائبل سے قرآن تک, یہ ان کا نام ہے, بائبل سے قرآن تک. تو میں نے دیکھا اس کو, تو وہاں جا کر کے بات کھلی کہ ارے ان عیسائیوں نے اصل کتاب میں بھی بہت ساری تبدیلی کرتے تھے, اس کے بعد ترجمے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کی. انہوں نے فار کلید کے لفظ کو شفیع سے بدل دیا, شفیع سے بدل دیا. اب شفیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تو شفیع بھی ہے کہ یہ آخرت میں شفاعت کریں گے, شفاعت کبریٰ, بہت بڑی شفاعت کریں گے امت کے لیے. اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ ترجمہ تو کیا مگر لگ رہا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کی جھولی میں چلا گیا. تو انہوں نے لفظ بدل دیا, وکیل لکھ دیا. اور وکیل لکھ دیا تو وکیل بھی حضور ہم لوگوں کے وکیل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ دار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نام بھی صادق آ گیا. تو ان لوگوں نے پھر ترجمے کو کاٹ دیا اگلے ایڈیشن میں, اور اس کو لکھ دیا معزی کے معنی تسلی دینے والا. ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا بہت زیادہ بےراروی کا شکار ہو گئی تھی تو حضور آخری نبی آئے تسلی دینے کے لیے, تو یہ لفظ بھی حضور پہ چپک رہا تھا. تو ان لوگوں نے پھر اس کو بدل دیا, اور بدل کر کے انہوں نے ایک لفظ بنایا مددگار. تو آج جو میں نے دیکھا ترجمہ
یعنی آج جو ترجمہ موجود ہے اس ترجمے میں جا کے دیکھیے، میں نے بھی دیکھا تو آج لفظ مددگار لکھا ہوا ہے کہ ایک مددگار آنے والا ہے۔ اب بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے مددگار ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے بڑے مددگار ہیں۔ تو یہ ترجمے میں یعنی تورات کے بدلنے والے، تورات کے ترجمے کے بدلنے والوں نے اتنی شرارتیں کی صرف اس لیے کہ مسلمان یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب میں بھی حضور کی بشارت ہے اور تم ایمان قبول کر لو۔ یہ عام عیسائیوں کا حال ہے۔ تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منحامن کہا گیا ہے، منحامن یا منحامن، یہ کوئی لفظ ہے، یہ کہا گیا ہے تورات میں۔ حضرت کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے کا نام جو پچھلی کتابوں میں آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ تو حضرت کعب احبار کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے والے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تورات میں حضور کو مود کہا گیا ہے اور انجیل میں پاپ کہا گیا، پاپ تو البا پاپ کہا گیا ہے، اور مود کے میم واو غال مود، اور زبور میں فاروق کہا گیا ہے حضور کو، اور باقی کتابوں میں جو پچھلی کتابوں میں جو چھوٹے صحیفے وغیرہ تھے حضرت کعب احبار کو ساری باتیں معلوم تھی، تو انہوں نے کہا کہ باقی کتابوں میں حضور کو عاقب کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہر جگہ موجود ہے، بس تو ہی نہ مانے بہانے ہزار، اس لیے وہ نہیں مانتے ہیں تو بہانے بہت سارے بناتے رہتے ہیں۔ حضور کی جو رسالت کی گواہی ہے یہ عیسائی کی کتابوں میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انجیل میں، اور تورات میں بھی، عہد نامے قدیم میں ہے، اور گوتم بدھ کی کتاب میں بھی ہے، گوتم بدھ کی کتاب میں بھی ہے، اور پارسی کی اوستا میں بھی ہے کہ یہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور رگ وید جو ہندو کی کتاب رگ وید ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی ہے کہ آنے والے ہیں، چاہے وہ اس زمانے کے جاننے والے لوگوں نے بتایا ہو اور ان کتابوں میں لکھا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری کتاب آسمان سے نازل ہوئی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پچھلے سارے لوگوں کو پچھلے لوگوں سے معلوم تھی باتیں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اس لیے ان کتابوں میں چاہے وہ رگوید ہو، چاہے وہ اوستا ہو، چاہے وہ عہد نامہ قدیم ہو تورات، یہ ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی گئی۔ تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ جا کر کے پوچھ لو ان لوگوں سے، ومن عنده علم الکتاب، ان لوگوں سے جا کر کے پوچھ لو کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب کا علم دیا ہے، قرآن یعنی پچھلی کتابوں کا علم دیا ہے، ان سے پوچھ لو، وہ صحیح بتائیں گے کہ محمد رسول اللہ کے رسول آخری نبی آخری پیغمبر ہے یا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی آخری پیغمبر کی، تو وہ گئے تھے کسی عیسائی کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایک مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی کندھے حضور کے شانے پر ایک ختم نبوت کی مہر تھی، وہ علامت تھی حضور کے آخری نبی ہونے کی، اور حضور صدقہ نہیں لیں گے، حضور ہدیہ اور تحفہ قبول فرمائیں گے، اور حضور ایسی جگہ مبعوث ہوں گے جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی پہنچے تھے، میں نے ایک مرتبہ ایک بیان میں میں نے کہا ہے کہ حضرت سلمان فارسی آئے تو انہوں نے ہدیہ صدقہ کہہ کر کے پیش کیا تو حضور نے لوٹا دیا، اگلے دن آ کر کے کھجور ہدیے میں پیش کیا تو حضور نے قبول فرما لیا، دو علامت ان کو مل گئی، اور کھجور کے باغات تو مدینے میں تھے ہی، چوتھی علامت حضور کی مہر نبوت کو دیکھنا یہ چاہ رہے تھے، تو حضور جنت البقیع میں بیٹھے ہیں اور کسی مردے کی تدفین ہو رہی تھی، تو حضرت سلمان فارسی حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، تو ان کو اندازہ ہو گیا، حضور کو اندازہ ہو گیا کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، تو حضور نے اپنی چادر کو پیچھے کھسکا دیا،
حضرت سلمان فارسی نے اسے دیکھا، دیکھ کر کے مہر نبوت کو بوسہ دیا، آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اہل کتاب کے ماننے والے، پچھلے اہل کتاب جو تھے، پچھلی کتابوں کے ماننے والے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کو میں نے بتایا آپ کو کہ حضور آ رہے تھے مدینہ پاک، تشریف لا رہے تھے، یہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آ گئے تو وہیں سے انہوں نے نعرے لگائے اور کہ آ گئے نبی کہ جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کی پھوپھی نے کہا جو نیچے تھی، جو کھجور جمع کر رہی تھی، وہ توڑ رہے تھے، اوپر سے وہ جمع کر رہی تھی کہ ارے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو تم اتنے خوش نہ ہوتے جتنے خوش ہو رہے ہو۔ کہنے لگے پھوپھی یہ ایسے نبی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو ماننا پڑ جاتا، اور ہماری اور تمہاری نجات اسی میں ہے کہ ہم اس نبی کو مان لیں، اس کے علاوہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو میں بات کو اور تفصیل نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، نہ تو وقت ہے لیکن کہ اس میں وقت میں کوئی گنجائش نہیں کہ میں اپنے مضمون کو پڑھاؤں، لیکن یہ دلچسپ مضمون ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی اور تفصیل سے اس مضمون کو میں سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کو کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ بغیر تلاشے ہوئے ایمان نصیب ہو گیا ہے، مگر ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو خراب کر رکھا ہے، ہم نے گناہوں سے اپنے کو گھیر رکھا ہے، ہم ایک لمحہ کے لیے اپنا وقت اللہ کے لیے گزارنا نہیں چاہتے ہیں، اور گزارنے کا جذبہ رکھنے کے باوجود بھی ہم نے اپنے ماحول کو ایسا خراب کر لیا ہے کہ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف برائیاں اور گناہ ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔